صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، آج کی مجلس شب ضربت جو ہے یہ بھائی فرد شاہ صاحب نے اسپانسر کی ہے برائے اصال ثواب اپنے والد مرحوم سید شبیر حسین کاظمی صاحب اور اپنے فادر اللہ سید صابر حسین بخاری صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ تو آپ سب سے استدعا ہے کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے اور ہم سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو کہ وہ ممبر پہ رونق افروز ہوں اور ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے اپنے مواعظ اسنا سے مستفید فرمائیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ قائم آل محمد کی خوشنودی تحلیل ظہور اپنے امام کی دعا میں شامل حال ہونے، ان کے والد مرحوم اور ان کے سسر ان کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارک فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير. بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا۔ کس لیے اللہ نے ارسال رسل کیا ہے، کس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، کس لیے اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے، کس لیے اللہ نے فرقان اور میزان کو نازل کیا ہے؟ تو جواب یہ دے دیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل اور عدالت کا قیام کیا جائے۔ وجہ یہ ہے نبیوں کے بھیجنے کی، رسولوں کے بھیجنے کی، تاکہ معاشرے میں جسٹس کو، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں عدل اور عدالت کو پروموٹ کیا جائے، عدل اور عدالت کا قیام کیا جائے۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا، اللہ نے کتابوں کو اس لیے نازل کیا، اللہ نے رسولوں کو اس لیے اس کمیونٹی کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، تاکہ لوگوں میں جسٹس ہو، پیس ہو، پراسپیرٹی ہو، تاکہ لوگوں میں سیکیورٹی ہو، تاکہ لوگوں میں عدل اور قسط کے اس نظام کو جاری کر دیا جائے۔ یہ فرق ہے باقی مکاتب میں اور مکتب اہل بیت میں، کہ جو عدالت اجتماعی اس مکتب میں آپ دیکھیں گے، ہر ایک چیز میں آپ کو عادل نظر آئے گا۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو عادل ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، ہم اس امام کو مانا کرتے ہیں کہ جو عادل ہے۔ شیعہ مکتب میں جو ایک فرق ہے، اسی وجہ سے ہم اس اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ چاہے تو نعوذ باللہ یہ کر دے، ہاں ابن ملجم کو جنت بھیج دے۔ نہیں، اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں قسط ہے، اللہ کے ہاں جسٹس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابن ملجم جیسا شخص، نہیں، یہ جو نظریہ ہے اشاعرہ کا یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ عادل ہے، اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ یہ فرق ہوا کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے ایک مکہ مارے انسان اپنی آنکھوں پہ، تو آنکھ کو ضائع کر سکتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بلٹ کے ذریعے، گولی کے ذریعے خودکشی اور سوسائڈ جو کیا کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں عاقل نہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں عادل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، لہذا جو کچھ بھی وہ کام کیا کرتا ہے اپنی عدل کے پیش نظر ہے۔ اور اس مکتب میں کہ جو مکتب اہل بیت ہے، اس میں ایک خاص ڈسٹنکشن اللہ نے وہ یہ رکھ دی ہے، یہ ہر اس کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہوا کرتا ہے۔ جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اسے نہیں مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر چھوٹے سے چھوٹے آپ مسئلے میں دیکھیں، آپ کو گواہ چاہیے، عادل ہیں یا نہیں ہیں، ہر لحاظ کے ساتھ عادل کو دیکھا جائے گا۔ پیش نماز ہے، آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، امام جمعہ ہے، آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ پیش نماز ہے تو عدالت شرط ہے، وٹنس ہے تو عدالت شرط ہے، امام جمعہ ہے تو عدالت شرط ہے۔ ہر ایک آپ بڑے سے بڑے مجتہد ہے تو اس میں عدالت شرط ہے، مفتی ہے تو اس میں عدالت شرط ہے، اگر جج ہے تو اس میں عدالت شرط ہے۔ یہ خاص آپ کو اس ڈسٹنکشن نظر آئے گی مکتب اہل بیت میں۔ اسی وجہ سے آج جو تذکرہ ہے، آج تذکرہ بھی اس امام عادل کا ہے، امام عادل کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر عدل کے اوپر گفتگو کی جائے، عدل ہمیشہ افضل ہوتا ہے، جود اور سخا سے بھی ایک بہت بڑی منزل ہے عدل کے لیے، کہ پیس اینڈ جسٹس، اور جسٹس اور عدل اور عدالت کی اگر بحث کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نمائندے بھی عادل بھیجے ہیں، عادل نمائندے اس نے بھیجے ہیں، اور ایسا امام کہ جو عادل مطلق امام ہے، اس امام کا تذکرہ، کس امام کا تذکرہ ہے؟ اس امام کا تذکرہ کہ جس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، جس کی طرف نگاہ کرنا، اسی وجہ سے فرمایا
النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت بن جاتا ہے، جس طرح قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، جس طرح والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، جس طرح کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح علی کے چہرے کی طرف طواف کرنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ علی کو دیکھا، علی کو جب انسان دیکھتا ہے، علی وجہ پروردگار ہے، اس وجہ سے کہ علی ہے کہ جس سے انسان دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ علی کو دیکھا، علی کو دیکھا، یہ کیوں فرمایا گیا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، مصحف اور قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، لیکن یہ علی کی طرف دیکھنے سے یہ ساری کی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ علی کو دیکھا تو باپ کو دیکھا، اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ علی کو دیکھا تو باپ کو دیکھا، علی کو دیکھا تو کعبے کو دیکھا، جس طرح کعبے کی طرف نگاہ کرنا، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح فرمایا کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے کہ جس طرح چھپا ہوا ہوتا ہے، اس طرح ہے علی، یعنی علی کو دیکھا تو کعبے کو دیکھا، اور علی کو دیکھا تو عالم کو نہیں العلم کو دیکھا ہے، علی کو دیکھا تو پورے علم کو دیکھا۔ یہ کس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں، اس کا در ہے تو علی ہے، علی در ہے اس علم کا، علی در ہے اس علم کا، یعنی جائے اگر تمہیں علم چاہیے، کون سا تمہیں علم چاہیے؟ جو تمہیں علم چاہیے، اس لیے فرما دیا کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کا سکھایا ہے۔ کتنے؟ 1000 باب، 1000 باب علم کا سکھایا ہے، اور 1000 باب جو علم کا سکھایا، اس میں سے ہر باب سے میں نے 1000 علم خود کھولا ہے۔ استاد کیسا ہے تو شاگرد کیسا ہے، استاد ایسا ہے کہ 1000 علم سکھایا، 1000 علم، اور شاگرد ایسا ہے کہ ہر ایک باب سے 1000 باب کھولا ہے خود، اور یہ سارا اگر آپ اس علم کی منزل، اور یہ ایسی مثال آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی کہ جو مثال اور جو تمثیل نہج البلاغہ میں ہے۔ یہ فخر ہے اس مکتب کے لیے کہ اس کے پاس نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ جیسی کتاب کسی مکتب کے پاس نہیں ہے، ایسی کتاب ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام البشر، اللہ کی کتاب سے نیچے، بندوں کے کلام سے اوپر، ایسی کتاب یہ کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کے پاس، اسے اللہ نے مستغنی کیا ہوا ہے، بے نیاز کیا ہوا ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ مکتب اہل بیت کے پاس ہے، دعائے کمیل مکتب اہل بیت کے پاس ہے، دعائے یستجیب مکتب اہل بیت کے پاس ہے، دعائے سماعت مکتب اہل بیت کے پاس ہے، دعائے جوشن کبیر مکتب اہل بیت کے پاس ہے۔ صحیفہ سجادیہ جیسی کتابیں، دعائیں مکتب اہل بیت کے پاس ہے، کسی ایسی کتاب نہج البلاغہ، اس میں ایک جملہ ہے، اور کیا تمثیل دے دی، کیا تمثیل دے دی۔ فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے علم اس طرح سکھایا، میرے آقا نے مجھے علم اس طرح سکھایا،
جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور تمثیل نہیں ہو سکتی ہے، مثال نہیں دی جا سکتی ہے کہ مجھے آقا نے مجھے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، جب پرندہ اپنے بچے کے لیے دانا لے کر آتا ہے تو بغیر کسی کمی پیشی کے بچے کو کھلا دیتا ہے، بغیر کسی کمی پیشی کے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ یہ نہیں بتانا کہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح پیغمبر علوم کو اللہ سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینے علی میں ودیت کر کے فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ سینے سینے علی میں ودیت کر دیے سارے علوم کو، اور اس کے بعد میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا جو شہر ہوتے ہیں اس کے دروازوں میں دیواریں نہیں ہوا کرتی ہیں، اس کے جو شہر ہوتا ہے اس شہر کا جو مین ڈور ہوتا ہے، مین گیٹ ہوا کرتا ہے، اس میں پرنالے بھی نہیں ہوا کرتے ہیں، اس میں ونڈو بھی نہیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ خواہ مخواہ بتانے کے لیے یہ بتا دیا کہ جو مین گیٹ ہے علم کا وہ تمہیں علی کے پاس آنا ہے، دیواروں کے ساتھ سر نہیں ٹکرانا ہے۔ دیواروں کے ساتھ سر ٹکرانے سے کوئی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے آ جاؤ مین گیٹ جو ہے، مین گیٹ علم کا، فراست کا، جس طرح فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اسی طرح فرما دیا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا شہر، اور اس کا دروازہ بھی علی ہے۔ انا دار الفقہ ہے، میں فقہ کا شہر ہوں، فقہ کا شہر ہوں۔ فقہ سے مراد پورا دین لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، فقہ سے مراد شریعت لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، فقہ سے مراد عقائد دیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، فقہ سے مراد فروعات لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ انا دار الفقہ و علی بابھا، میں دین کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بھی علی ہے۔ فقہ کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی، حکمت کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی، علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی۔ لہٰذا اگر علی سے دور ہے تو وہ علم سے دور ہے، علی سے دور حکمت سے دور ہوا کرتا ہے، علی سے دور شریعت سے دور ہوا کرتا ہے، علی سے دور دین سے دور ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ پیغمبر نے فرما دیا۔ اور اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے، ہمیں علم کی طرف جانا ہوگا چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں حکمت کی طرف جانا ہوگا چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں شریعت کی طرف جانا ہوگا چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں تدین کی طرف جانا ہوگا چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں عقائد کی طرف جانا ہوگا چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی کا موالی وہ ہوتا ہے جو علم سے سرشار ہوتا ہے۔ علم نہیں، جہاں پہ وہاں علی کے ساتھ کوئی کسی کا ربط نہیں۔ معاویہ نے سازش کی، معاویہ نے کہا کہ کیا کریں، علی کا مقابلہ کیا کیسے کر دیا جائے، کیسے کیا جائے علی کا مقابلہ۔ اس نے جو اس کا ایلچی تھا، جو اس کا سیکرٹری تھا، اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، بہت آسان ہے علی کا مقابلہ کرنا۔ کہا علی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ علی کا مقابلہ ایسے کیا جائے گا کہ لوگوں کو جاہل بنا دو، جہل جماعت کے ذریعے کمیونٹی کو جاہل کر دو، علی کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اور اس کا ٹیسٹ کیا گیا، کس طرح جاہل کیا گیا کہ بدھ کے دن ہم نے سفر پہ جانا ہے لہذا جمعہ پڑھ دینا ہے۔ یہ جو آپ بدھو کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے بدھ کو بدھو اسی وجہ سے کہتے ہیں جی، بدھ کا دن ہے جمعہ پڑھا دیا، کوئی کسی کے ہاں کوئی فرق نہیں۔ اسی وجہ سے امام کو بھی اس نے ایک دفعہ لکھا، کہا کہ آپ کس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں؟
میرے پاس تو ایسے ہیں کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے. کیا کیسے عمراس کیسے علی کا مقابلہ کیا جائے؟ لہذا اسی وجہ سے تھا، انہی دشمنیوں کی وجہ سے تھا کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا ہو علی کا، اولاد علی کا، اہل بیت کا ذکر ہو رہا، وہاں پہ کانوں کو دباؤ اتنا کہ آواز تک نہ آ سکے. چونکہ یہ مجالس حقیقت شناس ہوا کرتی ہیں. یہ مجالس کیا کرتی ہیں؟ انسان کو حق اور حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کو بیدار کیا کرتی ہیں، انسان میں اویئرنس پیدا کیا کرتی ہیں. لہٰذا یہ کہا گیا نہیں اتنا بھاگو اتنا بھاگو اتنا بھاگو. اور بعض نے تو کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ذکر ہونا نہیں چاہیے، شہادت کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہیے، ذکر حسین ہونا ہی نہیں چاہیے، مصائب کا تذکرہ ہونا ہی نہیں چاہیے، عزاداری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں فلاں کے جو ہیں وہ بغض پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کو جاہل کر دو. لوگوں کو جاہل کرو گے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہماری جتنی کمیونٹی، ہم کہتے ہیں جاؤ جہاں پہ مرضی ہے تمہاری چلے جاؤ سنگاگ جاؤ، چرچوں میں جاؤ، وابیوں کے ہاں جاؤ، سلفیوں کے ہاں جاؤ، جہاں پہ تم جاتے چلے جاؤ. اس لیے کہ جس کے گلے میں علی کا پھندا ہے وہ کسی جگہ نہیں جا سکتا، وہ کسی جگہ نہیں جا سکتا. اس وجہ سے ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ کانوں کو دبایا جائے. ہم نہیں کہتے ہیں جہاں مرضی ہے جاؤ، یہ آزاد ہے ہماری طرف سے. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تم جاؤ جہاں پہ مرضی ہے جاؤ. اس کے بعد جس کے دل میں علی کی ولا ایک دفعہ آ جاتی ہے، وہاں اس دل میں کبھی معاویہ آ کر سکون حاصل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہ جس کے دل میں، اور ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں علی کی محبت کر کے، یہ گوندی ہوئی مٹی ہے علی کی ولا سے، علی کی ولا سے یہ گوندی ہوئی مٹی ہے. لہذا اسے کچھ نہیں، یہ جدھر جائے گی اس کی نس نس سے آواز آئے گی یا علی ہے، یا علی کی، یا علی کی صدا آئے گی. ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ہے تو علی سے ولا کرے گا. اور ایک اور جملہ سنیں نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ سے میرے آقا فرماتے ہیں میں اگر ایک منافق جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ، اندرو کچھ تو باہروں کچھ نہیں، اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، کتنے؟ یعنی کیا ہے؟ پوری دنیا دے دوں. کس کو؟ منافق کو. منافق کو میں دے دوں ساری دنیا. اچھا دے سکتے ہیں تو کہا دے دوں نا؟ دے سکتے ہیں تو کہا دے دوں نا؟ ویسے تو نہیں کہتا معصوم، ایسے تو تھوڑی بات کرتا. اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، پوری دنیا دے دوں، جملہ سنیں مولا کا، فرماتے ہیں ساری دنیا اسے دے دوں، اور اس سے میں فقط ایک ڈیمانڈ کروں، ایک مطالبہ کروں، اور وہ مطالبہ یہ ہے میرا کہ تم مجھ سے محبت کرو. تم مجھ سے محبت کرو. تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. عجیب ہے، پوری دنیا دی جا رہی ہے. عجیب کم بخت ہے، بدبخت ہے. پوری دنیا دے رہے ہیں امیر المومنین. فرمایا میں پوری دنیا اسے دے دوں اور اسے میں ایک بات کہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر میں ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر کہوں کہ تم مجھ سے دشمنی کرو، ہر شخص نہیں لائق کے مدعا یہ حیدر، اور اب یار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا.
اگر میں ایک مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کر کہوں کہ تم مجھ سے دشمنی کرو تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا ہے، فرماتے ہیں یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی منافقت پہ دلیل ہے۔ مجھے یاد ہے بی 10-15 سال پرانی بات ہے، مجھے کہا اگر 50 آدمیوں میں بھی ایک موالی کو لے آؤ تو میں پہچان کے بتا دوں گا کہ یہ موالی ہے۔ تو میں نے کہا 50 میں آپ کیسے؟ کہا یہ جو نور ولایت علی ہے وہ چمکتا ہے، چمکا کرتا ہے نور ولایت، پتہ چلتا ہے دور سے پتہ چلتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے ماتھے سے ولایت کے نور میں چمک ہوا کرتی ہے، نورانیت ہوا کرتی ہے، لہٰذا جہاں مومن ہوگا دور سے پہچانا جائے گا اور منافق ہوگا وہ بھی دور سے پہچانا جائے گا۔ اور معیار بتایا، صحابی اس وقت کیا کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ امیر المومنین، کیونکہ جب ولادت با سعادت ہوتی ہے نا تو اس کے بعد وہ اجدر جو آیا 2 ٹکڑے جب کیا مولا نے تو صحابی پریشان ہو گئے، امت پریشان ہو گئی، کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو یہ تو معیار الولد تھا، یہ تو پہچان کے لیے تھا کہ کون حلالی ہے اور کون کہ نجابت ہے یا نجابت نہیں ہے، شرافت ہے یا شرافت نہیں ہے، ہم تو شرافتوں کو اس سے پتہ چلایا کرتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد قیامت تک شرافت کا پتہ چلے گا علی سے، علی سے شرافت، اس وجہ سے کہ اگر سام مر جاتا تو تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اس کے بعد آج کے بعد قیامت تک کے لیے معیار الولد اور انسان کی نجابت اور شرافت کا جو معیار ہے وہ علی سے ہوگا، جو علی کا محب ہے وہ نجابت والا ہے، اور علی سے دور، علی سے بغض رکھنے والا، جتنے بھی یہ بغض رکھنے والے تھے، بغض رکھنے والے، اس وجہ سے کہ علی کی ولا جوش مارا کرتی ہے، جوش مارا کرتی ہے، جوش مارا کرتی ہے، جس طرح سید الشہداء کی محبت ہمیں جوش مارا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں عاشور کے دن آپ کو نظر آتے ہیں، نہیں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ کھولتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے ایک دفعہ، کہا میں گھر میں نہیں، میں جاؤں گا اس ماتمی حلقے میں جاؤں گا، جلوس میں جاؤں گا، امام بارگاہ جاؤں گا، مولا حسین کے گھر جاؤں گا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس پر؟ جوش مارتی ہے، جس طرح یہ ولا ہے نا، یہ ولا جوش مارا کرتی ہے، خمیر کو ایک دفعہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اس میں۔ جتنے بھی یہ منافقین تھے اس دور میں، کس کس کی میں بات کروں، اب تاریخ آ گئی ہے، امیر المومنین کی زندگی کے کسی آپ کس جہت سے انسان گفتگو کرے، ایثار کے حوالے سے گفتگو کرے تو پورا قصیدہ حال عطا میں آ جاتا ہے۔ ان کے ایثار، ان کے جذبے، ان کی قربانی، ان کے انفاق، اور جب عصمت پہ بات آتی ہے تو آئے تطہیر سامنے جوش آ کر مارتی ہے، اور اگر آپ ان کی صداقت کو دیکھنا ہے، نجابت کو دیکھنا ہے تو آئے مباہلہ سامنے آ جاتے، علمدار توحید بن کر سامنے آتے۔ علی مولا کی کس فضیلت کو انسان بیان کرے۔ اور امیر المومنین، آپ شاید آج زیارت میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، زیارت کا ایک جملہ ہے، ایک جملہ، اس میں کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، میں میرا سلام ہو آپ پہ کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اصبر الصابرین، اصبر جو ہے نا وہ یہ افعل التفضیل کا صیغہ، جو سب سے زیادہ صبر کرے، سب سے زیادہ جو صبر کرنے والے ہیں مولا، اصبر الصابرین، زیارت کی جملہ۔ کیا وجہ ہے؟ انسان جب حالات کو دیکھتا ہے، زمانے کی ستم ظریفی کو دیکھتا ہے، سب سے زیادہ جو فضائل، یعنی کوشش کی گئی کارنر کیا جائے، کوشش کی جائے ڈیگریڈ کیا جائے، کوشش کی جائے اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ بہادر علی ابن ابی طالب،
سب سے زیادہ شجاع علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ عالم علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر قاضی اور جج وہ علی ابن ابی طالب، یہ سارے بنص رسول آئیں گے۔ کیا وجہ بنی؟ پیغمبر کے بعد کیا ہوا؟ 24 سال 6 مہینے تک سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا جرنیل، سب سے بڑا عالم، زمانے اور اس زمانے کی جو دنیا، اسی وجہ سے پورا نہج البلاغہ کو اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ پڑھیں نہج البلاغہ، پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا عہد کریں مولا کہ آپ اس فرش عذاب پہ پڑھیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ جس طرح آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو لذت آشنائی ملتی ہے، اسی طرح کلام معصوم نہج البلاغہ بھی ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے اس کو آپ کی نئی نئی راہیں آپ کو ملیں گی، ویژن ملے گا، آپ کو فکر ملے گی، آپ کو اویئرنیس ملے گی، آپ کو آگاہی ملے گی، آپ کو بصیرت ملے گی۔ نہج البلاغہ یہ ساری جتنی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نقطہ جو ہے اگر دیکھیں نا، پن پوائنٹ اگر دیکھیں اس میں، وہ ہے دنیا سے قطع تعلق۔ قطع تعلق ہے دنیا سے۔ دنیا سے کس لحاظ کے ساتھ؟ ادھر سے آئے، عجیب ہو گیا کہ سب چیزیں بھول گئیں، سب چیزیں۔ 18 کو غدیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 18 ذو الحج کو غدیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذو الحج کے وہ 12 دن نکالیں اور محرم آ گئے، محرم کے اس کے بعد 28 صفر کو پیغمبر کی وفات اور پیغمبر کے وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ 2.5 مہینے کے عرصے میں سب کچھ بھول گئی ہے قوم، سب کچھ بھول گئی، اتنی روایتیں بھول گئی، اتنی حدیثیں بھول گئی، پیغمبر کا وہ خطبہ بھول گئی، سب چیزیں بھولنے کا۔ اور امیر المومنین سب سے زیادہ، اسی وجہ سے مظلوم کائنات کہا جاتا ہے امیر المومنین کو۔ 24 سال کہنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے اگر 5 منٹ ہم لوگ بیٹھے نا، ہمارے سامنے کوئی اس طرح بولے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ان کو اتنا ادب نہیں ہے، اتنا ادب نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عالم پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب، سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا اصل دین جس کو کہا جائے، علی ابن ابی طالب ہے۔ اتنا تو سوچ سکتا ہے نا آدمی، اتنا تو سوچ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے، ہم پیغمبر کی امتی ہیں، امتی پیغمبر کے ہیں۔ میں کسی بار بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو تاریخی حقائق بات کر رہا ہوں، یہ کہ پیغمبر کے بعد یکدم کون سا چینج آ گیا، کون سا مسئلہ آ گیا کہ 24.5 سال پیغمبر کے وصی کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑے گی۔ کیا وجہ بنی؟ یہ مسلمان ایک المیہ ہے کہ جس پہ اب زیادہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر 25 سال جب ہوتے ہیں، لوگ خود آتے ہیں، لوگ خود آ کے کہتے ہیں دروازے پہ ہیں، دروازے پہ مولا ہے تو علی ہے، راہبر ہے تو علی ہے، مقتدا ہے تو علی ہے، رہنما ہے تو علی ہے۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری اس خلافت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری اس دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری اس حکومت کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک اس دروازے سے جب تک آپ خلافت کو قبول نہ کریں، جب تک آپ نہ اس کو تسلیم کریں۔ امام نہج البلاغہ یہی خطبہ شخصیہ پڑھیں، خطبہ شخصیہ، لولا حضور الحاضر، میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے لوگ جمع نہ ہوتے اور تم سارے کے سارے لوگ حجت تمام نہ کرتے، اللہ نے چونکہ علماء کے اوپر فریضہ رکھا ہوا ہے، جب لوگ آتے ہیں اور ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں، اگر تم نہ آتے اور یہ مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی تو میں اس کو، یہ جو حکومت ہے نا، میں اسے بھیڑ کی اس چیخ سے زیادہ پستر سمجھتا ہوں، پستر سمجھتا ہوں اس کو۔
جاتے ہیں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، اور وہ خطبہ عظیم الشان خطبہ، آپ اس کو بھی پڑھیں نہج البلاغہ میں. یہ سارے میں ریفرنس دے کے جا رہا ہوں، یہ سارے ریفرنس آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. آپ ان سب کو دیکھیں، اپنے مولا کے خطبات کو دیکھیں، اپنے مولا کے مکتوبات کو دیکھیں، اپنے مولا کے کلمات کسار کو دیکھیں، اپنے مولا کے فرمودات کو دیکھیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی موالی اس وقت انسان اپنی سنجش بھی کرتا ہے. حکومت، اس کے بعد 4.5 سالہ دور، یہ ایسا تاریخی دور ہے. آج تک بھی دنیا میں، آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کتنے ملکوں کے ہاں، میں بھی جب ٹریول کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہاں پہ پلے کارڈ سے لٹکائے ہوئے انہوں نے، بورڈ سے بنائے ہوئے انہوں نے، اور ہوم لیس کے بورڈ انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں. یہ امیر المومنین کی اس حکومت کے لیے فخر اور افتخار ہے کہ جو 23 کنٹریز اس وقت تھیں. مولا فرماتے ہیں کوئی مجھے بتاؤ کہ علی کی حکومت میں کوئی شخص رات کو بھوکا سو گیا ہو، کوئی شخص برہ نہ ہو علی کی حکومت میں. کوئی ہے ایسا جو بتا دے مجھے؟ علی کی گورنمنٹ ہو، علی کی خلافت ہو، اور وہ اسی طرح رات کو گرسنہ سو گیا ہو، بھوکا سو گیا ہو. لیکن سختیاں دیکھیں، مصائب دیکھیں. 4.5 سال دور میں کس طرح مصائب میں گرفتار کر دیا گیا. پہلے آئی تو جنگ جمل شروع ہو گئی، کچھ ٹائم کے بعد جنگ شام سے شروع ہوا سلسلہ تو جنگ صفین ہو گئی. وہیں جنگ صفین سے ایک گروہ نکلا باغیوں کا، جن کو خوارج آپ کہتے ہیں، خارجی جن کو آپ کہتے ہیں. وہاں سے جنگ صفین سے نکلا، اور جنگ صفین سے جو یہ خارجی گروہ نکلا تھا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی پھر مولا کی، جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. یہ 3 بڑے مصائب میں گرفتار کیا گیا مولا کو. 4.5 سال دور آرام کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کرنے دی، آرام کے ساتھ نہیں، بلکہ کیا ہے، مشکلات میں، مصائب میں اپنے مولا اور آقا اس طرح کے. جنگ نہروان میں چند آدمی بچ گئے تھے، فقط خارجی، جن میں سے ایک تھا خارجی. یہ لوگ، یہ خارجی، یہ بہت جاہل تھے، بہت متعصب تھے، جہالت ان میں تھی، متعصب یہ تھے. یہ ویسے تو بہت سفید انہوں نے لباس پہنی ہوئی، کمر باندھی ہوئی، اور ہر وقت انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی اور مجاہد بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اندر سے بہت خشک. یہ خشک مقدس انہوں نے، جاہلوں نے اصل میں قتل کیا امیر المومنین کو، جاہلوں نے، متعصبوں نے کیا. یہ جو تکفیری ہے نا، یہ تکفیری گروہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جو خارجی ہیں نا ان کی یہ کاپی ہے، یہ سیم چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی جو تکفیری اس وقت آپ دیکھیں، یہ گلے کاٹنے والا جو اسلام ہے، یہ جو بم مارتے ہیں مسجدوں میں جا کے، یہ وہی ہیں، یہ وہی خارجی لوگ ہیں، یہ تکفیری وہی خارجی ہیں. یہاں سے انہی اس خارجیوں میں سے ایک خارجی کہ جس نے کعبہ میں آ کر قسم اٹھائی. کیا ہے؟ کعبہ میں آ کے کہ ہم اس وجہ سے اسلام میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمیشہ علم کی طرف جاؤ، تقوی کی طرف ہمیشہ جاؤ. جتنے تم علم کی طرف جاؤ گے، اسی وجہ سے تمہیں زیادہ معرفت ہوگی امیر المومنین کی، زیادہ تو نہیں. اس وجہ سے ہمیشہ جاہل نفرت کرتا ہے امیر المومنین. جاہل کا کوئی کام نہیں ہے امیر المومنین کے ساتھ. جو مومن نہیں ہے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے امیر المومنین سے. انہی میں سے یہ جو خارجی تھا، خارجی عبد الرحمن ابن ملجم. بڑے احسانات میرے مولا نے اس پہ کیے تھے، بڑے احسانات کیے. ایک دفعہ اس نے تلوار بھی اٹھائی ہوئی تھی. فرمایا یہ تلوار میں جانتا ہوں یہ کون سی تلوار ہے، کون سی تلوار ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے اسی تلوار سے قتل کرے گا. کہا میں، حتیٰ کہ جب یہ بیعت کے لیے آئے نا، 9 آدمی آئے تھے یہ بیعت کرنے، امیر المومنین کی بیعت کے لیے یہ شخص آیا. امام نے جب یہ بیعت کر چکا نا، پھر ادھر دروازے کے پاس جب پہنچا تو پھر واپس بلایا جب، تو فرمایا کہ بیعت پہ قائم رہو گے بیعت پہ؟ کہا کیوں نہیں یا امیر المومنین. پھر جایا، پھر دروازے کے پاس پہنچا، پھر واپس بلایا.
فرمایا جب بیعت کی اس پہ قائم رہو گے؟ کہا یا امیر المومنین کیوں نہیں؟ لوگ بیٹھے تھے، صحابیوں نے پوچھا باقی سب سے ایک مرتبہ بیعت لی، اس سے 2 مرتبہ لی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے 2 مرتبہ بھی لی ہے تب بھی یہ بیعت کو توڑے گا، یہ میرا قاتل ہے۔ صحابیوں نے کہا ابھی اس کو پکڑ قتل کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا ہے، یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، یہ میرا قاتل ہے۔ اور کہا کہ پھر اس کو قتل کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں بات سمجھے ہو، ہم اہل بیت ہیں، جب تک جرم نہیں ہوتا ہم اسے سزا نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ آیا اور یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ میں اس کی ایک عجب واردات ہے، قطان کے اور قطامہ کے اس سلسلے میں اس چکر میں یہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنا حق مار قرار دیا کہ خون علی ہوگا، چونکہ وہ بھی خارجی تھی، اس کا باپ خارجی تھا، اس کا بھائی خارجی تھا، اور وہ دونوں امیر المومنین کے ہاتھوں جنگ نہروان میں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا راز کھولا کہ میں آیا کوفے میں اسی لیے ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ سنیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کوشچن کریں کہ 19ویں ماہ مبارک رمضان کیوں انتخاب کیا گیا، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں ابھی جہالت کے ساتھ جب تعصب شامل ہو جاتا ہے تو کیا ظلم ڈھاتا ہے انسان۔ 19ویں کو انتخاب اس لیے کیا گیا چونکہ یہ شب قدر ہے، شب عبادت ہے، اور علی کا قتل کرنا عبادت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ منتخب کیا، اس گروہ نے پورا جو خارجی تھا، کہ ہم 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب کو علی کو قتل کریں گے۔ لیکن ادھر سے اپنے پاک کو پتہ ہے مولا اور آقا کا کیا عالم ہے۔ مولا نے کیا کیا ہوا تھا، تقسیم کے ہوئے تھے دن، کبھی کسی ایک بیٹے کے ہاں افطاری ہوتی تھی، کبھی دوسرے بیٹے کے ہاں افطاری ہوتی تھی۔ ایک اسی 19ویں شب کی جو افطاری ہے وہ حضرت ام کلثوم کے ہاں تھی۔ ہاں بیٹی نے بڑی خدمت کے لیے دسترخوان کو چنا، وہاں پہ دودھ تھا، وہاں پہ نمک تھا، باقی غذا موجود تھی، لیکن کہتے ہیں کہ میرے مولا فرماتے ہیں بیٹی میرے لال تمہیں خبر تو ہے کہ تیرا باپ فقط ایک ہی چیز کھایا کرتا ہے، اس نے زندگی میں 2 چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں استفادہ نہیں کیا، سب چیزوں کو لے جاؤ، فقط رہے نمک کے ساتھ جو کی روٹی افطار کیا۔ کہا بابا آپ پہ بہت نکاہت آ رہی ہے، آپ پہ بہت کمزوری آ رہی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی تیرا بابا نہیں چاہتا اللہ کے ہاں سیر ہو کے جائے۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر جب گزرتی تھی اور کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ بیٹی تڑپ کے پوچھتی ہیں بابا یہ کون سی رات ہے؟ فرماتے تھے بیٹی یہ وہ رات ہے جس کا وعدہ میرے آقا رسول نے کیا تھا۔ آئے اس کے بعد جب سبید صبح نمودار ہوتا ہے، کہتے ہیں تجدید وضو کے بعد جب امام جانے لگتے ہیں، ایسے میں کہتے ہیں گھر کی جو مرغابیاں ہیں وہ آ کر انہوں نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا، اب آگے دامن کو لے لیا۔ ایک دفعہ کسی نے روکنا چاہا، امام نے فرمایا نہیں ان مرغابیوں کو نہیں روکنا ہے، یہ مجھ پہ ماتم کر رہی ہے، یہ مجھ پہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، یاد رکھنا اگر تم ان کا خیال رکھ سکو ان کے کھانے پینے کا، ان کے آب و دانے کا کو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ ایسا امام عادل ہے جو حیوانات کے بارے میں بھی سفارش کر کے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، میں تو ان حیوانات کے بارے میں بھی اتنی تشویش رکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹیاں اور بیٹے 3 دن کے سے ہائے کو تک صحرا میں ہو۔ امام چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، دروازے کی کنجی آ کے اٹک جاتی ہے،
صحابہ کے دامن کے ساتھ بے جانوں کو بھی خبر ہے کہ اب مولا جو جا رہے ہیں اسی طرح واپس نہیں آئیں گے. ہائے گلدستے اذان پہ آذان کہی، مولا کی یہ آذان سارے کوفے والوں نے سنی، بلکہ ساری مخلوقات نے سنی. اب یہ مولا کی وہ آخری آذان ہے کہ جس کو ملائکہ نے سنی، جس کو جنوں نے سنی، جس کو تمام موجودات نے سنی. ہائے آذان کے بعد اس کے بعد خود بیدار کرتے ہیں ابن ملجم کو، فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تو کس لیے آیا ہے. ہائے اللہ کے نمازی نے کیا کیا، نماز شروع کر دی. رب کا علی کامیاب ہو گئے، لیکن ادھر سے دوسری آواز، ہلاکت قتل ابن عم المصطفیٰ، ہائے رسول اللہ کے بھائی کو مار دیا، رسول خدا کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. جہاں جہاں پہ بھی آزاداران امیر المومنین ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں پہ بھی یہ یزیدی ہیں، یہ تکفیری ہیں، یہ ابن ملجم کی جو نسل ہے، پروردگار تو ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. پروردگار وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. ہائے علی یا علی، ہائے علی یا علی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے حسین. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار بہا ہے خون علی، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. دو بار یتیم ہوئی بی بی، دو بار یتیم ہوئی بی بی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے، ایک بار حسین کے سرہانے. روتی ہوئی آئی بنت نبی، روتی ہوئی آئی بنت نبی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی. ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے، ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے، ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے. سرور نے صدا عباس کو دی، سرور
مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک بار علی کی میت پر، ایک شمر لعین کی ضربت پر، ایک شمر لعین کی ضربت پر، غش کھا کے گرے 2 بار نبی، غش کھا کے گرے 2 بار نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد اموی کے اندر، ایک بار حسین کے لاشے پر، ایک بار حسین کے لاشے پر، بے پردہ گری ہے بنت علی، بے پردہ گری ہے بنت علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں